ہونی تو چاہیے شہر میں ایک یا 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں. ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا؟ بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا، میں نے 1 مہینے امامت کی، تو عید کا دن آنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں، 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے؟ بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو، بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو، بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے، ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شعائر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھیں. اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار، کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے. مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے، جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے، ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. پھر اوپر سے نا وہ جیٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز، وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا، چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا، چندہ نہیں، ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا، اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے. نہ جمعہ جائز ہے، نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام، کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں، سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام
اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئے, تو وہ پڑھیں پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کہ کھلی اجازت ہونی چاہیے, تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کی کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخبل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا, نافذ, کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے. ورنہ ہر آدمی اخبل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے, بقرہ عید ہے. تو یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا. ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈھکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا, ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے, عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے, عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا, تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی اتھارٹی, حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے, کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخبل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا, تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ بیگم کو کہے گا, بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا.
جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں, تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہوں تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے کیوں سنیں, ان کے منہ سے خطبہ کیوں سنیں. ویسے بھی مولانا صاحب سے مسجد میں نمازیوں کو اختلافات تو ہوتے ہیں نا, ابھی تو مجبور ہیں کہ یار جیسے مرضی ہیں جمعہ پڑھنا ہے, جا کے کیا کریں, بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا. ذرا سے اختلاف پہ ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے, وہ مصر ہے کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا, لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں, یہ زیادہ ہیڈک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے, چاہے وہ جانور ہی ہو, انسان تو دور کی بات, بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی, بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں, ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے. بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے, اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے. کسی بھی جان کو, وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے. نمبر 3, وہ جان اگر مسلمان کی ہو, کلمہ گو کی ہو, تو یہ جرم اور بھی زیادہ, بولتے کیوں نہیں یار, بڑھ جاتا. مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے. وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے, اولاد کو. اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے, اولاد کا. تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا. اچھا, چھٹی بات, اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو. بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں, آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اس کو, وہ بھی غلط کرتا ہے, قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن اولاد اگر کیا ہو, معصوم اور نیک, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا, یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں. نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے, کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے, شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے, شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے, کالعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس. اچھا, نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ, جا بیٹا پانی لے کر آ, جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں, اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو
سکھانا. تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں, کبھی کبھار پانی منگوا لیا, یہ کام کروا لیا, دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی, تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے, اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو, کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں, استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے, بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں, تو جائز نہیں ہے, ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں, تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا, تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر, استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے, خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا, اور وہ جان بھی انسانی جان, اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ, اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی, اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی, یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے, قتل انسانی کا, اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے, اے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا, تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو بول لو نہیں آتی سمجھ میں. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام, بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں, وائی, اس میں کیا ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں, بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو. اسے بولو کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں.
تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے. آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے کہا ہے ہمیں یہ, اس میں تو یہ کہا ہے بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہیں بعد میں بیٹھے گا. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے بھائی, تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے illogical, کوئی لاجک اس کی. کیا ہو گیا یار, پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی, پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے, میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. لوگوں میں جوش ہے نا, دمبے.
تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی. مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام ان لاجیکل کیے, تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ان لاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی لاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا ان لاجیکل کام ہے. اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوب یہ بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کرے نا, اور اس میں آپ کا